السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج ہم اپنے 17th لیکچر پہ آ گئے ہیں کلینکل سائیکالوجی کے کورس کے، اور آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا اس کا نام ہے انٹیلیجنس. سو پرائمرلی ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کانسیپٹ آف انٹیلیجنس. انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک قسم کی مینٹل کیپیسٹی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ان اے ڈے ٹو ڈے فنکشننگ to reason, to adapt, to learn, to solve problems, to think abstractly, and to comprehend ideas and things. تو it's a concept جو روزمرہ کی زندگی میں یہ ایک ایسا الفاظ ہے جو I'm sure آپ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ he is bright, he is intelligent, he is not so intelligent. So it's a term that we use, it's become a part of our daily lingo ایک قسم کا. لیکن اس جنکچر پہ ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ انٹیلیجنس جو ہے اس کا تعلق کریٹیوٹی سے یا پرسنالٹی سے یا ہمارے کریکٹر سے یا ہمارے وزڈم سے نہیں ہے. انٹیلیجنس ایک سیپریٹ ریلم ہے، ایک ڈفرینٹ ایریا ہے. جیسے کہ آج کل آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایموشنل کوشنٹ کی بھی بات، ایموشنل میچورٹی کی بھی بات ہوتی ہے. تو ان دیٹ وے انٹیلیجنس از ناٹ کریٹیوٹی، انٹیلیجنس از ناٹ یور بینگ وائز، انٹیلیجنس از ناٹ یور ہیونگ اے سرٹن کائنڈ آف اے پرسنالٹی اینڈ سو فورتھ. یہ جو کانسیپٹ آف انٹیلیجنس ہے اس پہ پچھلے 100 سال سے زیادہ سے اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اینڈ اٹ از ون آف دوز concepts in psychology which has played a very key and a very important role. But in spite of it having played a very important role, it still in a way is a concept جس کے around بے شمار مختلف notions ہیں، مختلف concepts ہیں psychologists کے درمیان. I mean different psychologists tend to look at it in different ways. ایک چیز جو پچھلے کئی سالوں میں ہوئی ہے جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو، کیونکہ یہ بڑا سینٹرل کانسیپٹ ہے سائیکالوجی کا، تو اس کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کوانٹیفائی کرنے سے میری مراد ہے کہ یہ سائیکالوجسٹ نے ایک بڑی ڈٹرمنڈ ایفرٹ کی ہے کہ ہاؤ کین وی اسٹیبلش اے کائنڈ آف اے نمبر اور اے کائنڈ آف اے اسکیل اور اے اسکور کہ ایک شخص کی جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ کیا ہے. ایز وی نو دیٹ ایچ ون آف اس ہیز اے ڈفرنٹ لیول آف انٹیلیجنس. انٹیلیجنس سے مراد ایک ایسی جنرل ابلٹی ہے جو ہم سب میں ہے، لیکن ہم سب میں اس جنرل ابلٹی کا جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. دیر از اے پریکٹیکل ایشو ہیئر دیٹس انوالوڈ، اے پریکٹیکل کائنڈ آف اے significance that is involved. اس سے میری مراد ہے کہ جو میجرمنٹ ہے انٹیلیجنس کی that has been a very big issue. There's a lot of work that psychologists have carried out in order to establish and determine کہ exactly what is intelligence. دو قسم کے ایشوز جو ہے وہ کچھ unresolved ایشوز جو ہیں اس ایریا میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. One has to exactly do with the definition of intelligence. What is intelligence? Intelligence جو ہے when you go through the literature also, when you go through your book also, تو آپ دیکھیں گے کہ intelligence is something جس پہ مختلف psychologists کی مختلف definitions ہیں. But if you were to look at a common ground in sub definitions کی، تو ان میں 3 elements جو ہے
وہ بڑے امپورٹنٹ آپ کو نظر آئیں گے. پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف اے انیٹ ابلٹی. انیٹ ابلٹی سے مراد ہے کہ یہ ایک ایسی ابلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے ہم میں ہے, a certain level of that ability. دوسرا جو ایک کامن ایلیمنٹ اس میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ it provides us skills to solve our problems, کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو ایشوز جو ہم کنفرنٹ کرتے ہیں ان کا جو ریزولوشن ہے, ہم اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے we are able to solve issues for ourselves. If we are not very bright and intelligent, probably we will not be able to do a good job in solving our own problems. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس جو ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ٹو اڈیپٹ ان ڈفرنٹ سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹس. اڈیپشن سے مراد ہے کہ آپ کو اٹھا کے ہم کسی ایک ایسی انوائرمنٹ میں لے جاتے ہیں جس میں آپ پہلے کبھی نہیں گئے, تو وہاں کی جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے, وہاں کی آپ کی اڈیپٹیشن ہے, اس میں آپ کی ذہانت جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اسی طرح کی ایک اور مثال آپ یہ سوچ لیں کہ لیٹ سے کہ آج آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, کل کو آپ نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں, آپ نیو یارک جاتے ہیں تو ایک دم سے جا کے ایک نیا ماحول کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. یہ جو نیا ماحول میں جا کے آپ کی ایڈیپٹیشن ہوگی کہ آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں, کس طرح ایک اپنی جگہ وہاں بناتے ہیں اور اس سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں, ٹرانزیکٹ کس طرح کرتے ہیں اس ماحول میں. آیا آپ اس میں اکیلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, یا آپ سوشلی اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں اینڈ یو ریچ آؤٹ ٹو پیپل. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اڈیپٹیشن سے اس کا ایک بہت بڑا لنکیج اور تعلق ہے. تو یہ جو لنکیج اور تعلق ہے اس کا یہ بھی بڑی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہماری ذہانت سے, ہماری ابیلٹی ٹو ایڈجسٹ اینڈ اڈیپٹ ان نیو سچویشنز اینڈ نیو انوائرمنٹس. تو اگلا جو سوال آ جاتا ہے وہ میجرمنٹ کا آ جاتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ٹیسٹ کے ذریعے ہم ہاؤ کین وی میجر اٹ, ہاؤ کین وی ڈٹرمن کہ اس شخص اے کی پرسن اے کی انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ ہے, یا پرسن بی کی انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو میجرمنٹ کا جو ایشو ہے, جب بھی ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں یا میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, جو میں یہاں پہ خاص طور پہ جن کا ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی جو چیز ہے وہ ریلائبلٹی ہے اس انسٹرومنٹ کی, کہ لیٹ سے کہ ہم نے ایک ٹیسٹ بنایا ذہانت کا موازنہ کرنے کے لیے, کہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جی واٹ از دا لیول آف انٹیلیجنس اور جنرل ابلٹی دیٹ یو ہیو. تو یہ جو ٹیسٹ ہم نے بنایا, آیا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اگر اس کو ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا جائے تو اسی چیز کو کنسسٹنٹلی وہی ریزلٹس یہ دے گا یا نہیں دے گا. تو اس کو ہم ریلائبلٹی کہتے ہیں. ہم جب ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کئی قسموں کی ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہاں میں 4 قسموں کی ریلائبلٹی کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلی جو قسم ہے اس کو ہم ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کہتے ہیں. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ ریلائبلٹی ہے جو بار بار ایک انسٹرومنٹ یوز کرنے کے ساتھ, یا بار بار اگر ہم ایک ہی ٹیسٹ ایک شخص کو 2 دفعہ دیں تو ہمارا جو رزلٹ ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ تو ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی ہو گئی. جو دوسری قسم کی ریلائبلٹی ہوتی ہے اس کو ایکولنٹ فارمز ریلائبلٹی کہتے ہیں. ایکولنٹ فارمز ریلائبلٹی کا مطلب ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ کے 2 فارمز بنا لیے جاتے ہیں, فارم اے اور فارم بی. آئٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کو میجر کرے. تو ان ڈفرینٹ فارمز کو ڈفرینٹ ٹائم سے یوز کیا جاتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ ریلائبل ہو. اسی طرح کئی دفعہ کیونکہ یہ ایکویلنٹ فارمز بنانا جو ہے یہ کافی مہنگا ایک قسم کا کام بن جاتا ہے, کیونکہ اچھی خاصی ریسرچ کرنی پڑ جاتی ہے, اچھا خاصا کام زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کئی دفعہ ایک شارٹ کٹ میتھڈ بھی سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی. اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی سے مراد ہے کہ آپ نے مثلا ایک ٹیسٹ بنایا ذہانت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس ٹیسٹ میں مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 100 آئٹمز ہیں
تو ان 100 آئٹمس کو آپ جو ہے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 50 اور 50 میں, تو ایون نمبر کا آپ ایک ہاف بنا لیتے ہیں, آڈ نمبرز کا آپ دوسرا ہاف بنا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے اس کی ریلائبلٹی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آیا جو ایون آئٹمس 50 ہیں وہ بھی وہی چیز میجر کر رہے ہیں جو آڈ آئٹمس 50 میجر کر رہے ہیں. تو دس از اندر وے آف اسٹیبلشنگ اینڈ فائنڈنگ آؤٹ کہ ریلائبلٹی جو ہے وہ انسٹرومنٹ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ایک چوتھا جو میتھڈ ہے اس کو ہم انٹر-ریٹر ریلائبلٹی کہتے ہیں. انٹر-ریٹر ریلائبلٹی جو ہے وہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ ایک ہی انسٹرومنٹ کو 2 لوگوں میں یا 2 سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ نے مثلا ایک ٹیسٹ دیا اور آپ نے پرسن اے کو وہ ٹیسٹ دیا, لیکن اس کی جو سکورنگ ہے وہ آپ 2 لوگوں سے کروا لیتے ہیں یا 3 لوگوں سے کروا لیتے ہیں. اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کنسسٹنٹلی آپس میں ان کے از دیر این اگریمنٹ, از دیر اے کنسنسس بٹوین دا ریٹرز, آر دے اسکورنگ دا پرسن دا سیم وے. جس طرح اسکورر اے, اگر ریٹر اے نے جو اسکور دیا ہے اپنا کینڈیڈیٹ کو, آیا اسکورر بی بھی وہی اسکور دے رہا ہے, اسکورر سی بھی وہ اسکور دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو یہ 4 بریفلی ٹائپس آف ریلائبلٹیز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کا انسٹرومنٹ بنایا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور ایشو جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کا اس وقت ذکر کرنا میں چاہوں گا وہ ویلیڈیٹی کا ہے کہ ہر انسٹرومنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی ویلیڈیٹی ہونا ضروری ہے. ویلیڈیٹی سے مراد میری یہ ہے کہ آیا انسٹرومنٹ جو ہے وہ چیز میجر کر بھی رہا ہے جو بنانے والے کا مقصد ہے. فار انسٹنس اس پرٹیکولر کیس میں اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو نو کہ آیا یہ جو ویلیڈیٹی ہے وہ یہ جو ٹیسٹ آئٹمز ہیں وہ ویلڈ ہیں, وہ انٹیلیجنسی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, کسی اور ایپٹیٹیوڈ کو تو ٹیسٹ نہیں کر رہے, یا کسی اور چیز کو, کسی اور ابیلٹی کو تو ٹیسٹ تو نہیں کر رہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹیسٹ کا ویلڈ ہونا. ذہن میں یہ رکھیے کہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ویلڈ بھی ہو. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ آپ کا جو انسٹرومنٹ بنائیں وہ ریلائبل ہو پوری طرح سے, کہ ان ادر ورڈز اٹ کنسسٹنٹلی میجرز واٹ یو وانٹ اٹ ٹو میجر, اینڈ سیکنڈلی اٹ شوڈ بی ویلڈ. ویلڈ سے مراد ہے کہ جو چیز آپ پروب کرنا چاہ رہے ہیں, جو ایبلٹی جاننا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اگر ایک خاص قسم کی ذہانت کو جاننا چاہ رہے ہیں, لیٹ سے کہ آپ پرفارمنس کو جاننا چاہ رہے ہیں, آپ نان وربل انٹیلیجنس کو جاننا چاہ رہے ہیں, یا آپ وربل انٹیلیجنس کو جاننا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس پرٹیکولر ٹائپ کی آپ کے جو آئٹمز ہیں وہ اس ٹائپ کی ذہانت کو ہی پروب کریں, کسی اور قسم کی ذہانت کو پروب نہ کریں. یہاں پہ بریفلی میں 3-4 ٹائپس آف ویلیڈیٹی کا ذکر بھی کر دوں. ایک کانٹینٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے جس کا تعلق آئٹمس کی فیس ویلیو سے ہے, دوسرا کرائٹیرین ویلیڈیٹی ہوتی ہے, تیسری کانکرنٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے, اور اپنا چوتھی پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہوتی ہے, اور پانچویں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے. تو اب ہم تھوڑا آگے میں چلنا چاہوں گا اور میں بات کرنا چاہوں گا ڈیفینیشن آف انٹیلیجنس کی. ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ انٹیلیجنس جو ہے اس کی کوئی بھی ایسی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن اب تک ڈیولپ نہیں ہوئی. ڈیفینیشن تو بے شمار ہیں, بٹ کوئی ایسی یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ون ڈیفینیشن جو ہوتی ہے نا وہ اب تک ڈیولپ نہیں ہوئی. بے شمار ڈیفینیشنز ہیں, جس طرح کچھ ڈیفینیشنز جو ہے وہ انسان کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے انٹیلیجنس کو میجر کرتی ہیں کہ ہاؤ ایڈجسٹڈ, ہاؤ اڈیپٹیبل جو ہے انسان ایک خاص ماحول میں ہے. اسی طرح لاٹ آف ڈیفینیشن جو ہیں وہ انسان کی ذہانت کے اعتبار سے, لرننگ کے اعتبار سے, کہ ہاؤ, اب فار انسٹنس اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں یا کالج میں بڑے اچھے نمبر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہی از اے برائٹ بوائے, ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ بوائے, بیکاز اس کے ایز آئے ہیں یا اس کے فرسٹ ڈویژن آئی ہے. تو یہ کیا, یہ جو ڈیفینیشن ہماری ہوئی یہ بیسکلی اس کی ایکیڈیمک اچیومنٹ کے حوالے سے ہوئی
کہ if somebody is academically achieving well, تو we tend to look at him as someone who's bright, intelligent, and good in has good gray matter. اسی طرح کچھ ایسی ڈیفینیشنز بھی ہیں جہاں پہ انسان کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو بہت فوکس میں لایا جاتا ہے, انسان کی ابیلٹی ٹو سالو پرابلمس کو فوکس میں لایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی دس پرسن از ویری کریٹو, he comes up with very interesting solutions to problems, تو وہ ایک سنتھسس, ایک ایبسٹریکشن, اور ایبسٹریکشن میں سے ایک میننگ فل چیز کو ایوالو کرنا, نکالنا, ایک میننگ فل حل نکالنا, ایک سنتھسس کرنا, تو وہ بھی ایک انٹیلیجنس. کئی ڈیفینیشنز ہیں جو اس لحاظ سے انٹیلیجنس کو دیکھتی ہیں. تو اب میں ایک دو ڈیفینیشنز جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. انٹیلیجنس is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. یہ ڈیفینیشن جو تھی یہ ویکسلر نے دی تھی 1939 میں. ویکسلر جو ہے یہ ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے جس کا میں بعد میں بھی ذکر کروں گا کافی ڈیٹیل میں. اس کے بعد ایز اے کانسیپٹ انٹیلیجنس ریفرز ٹو دا ہول کلاس آف کوگنیٹو بیہیویئرس which reflect an individual's capacity to solve problems with insight, to adapt himself to new situations, to think abstractly, and to profit from his experience. یہ رابنسن کی ڈیفینیشن ہے 1965 کی. تو ان جنرل اس سے جو چیز واضح ہوئی وہ کیا ہوئی, وہ بیسکلی یہی ہوئی, یہ ایک انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک جنرل مینٹل کیپیبلٹی ہے, اور یہ ایسی کیپیبلٹی ہے جو ہمیں لائف میں ہر قسم کی سچویشن میں جس کا ہمیں ضرورت پڑتی ہے. وہ چاہے پڑھائی کا ایریا ہو جہاں ہمیں چیزوں کو لرن کرنا ہے, چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا ہے, چیزوں کو سمجھنا ہے, چاہے اس کا تعلق ایک جاب سچویشن سے ہو جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ایک نئی ماحول میں اڈیپٹ اور ایڈجسٹ کرنا ہے, چاہے اس کا تعلق ایک چیز کو بڑی جلدی سیکھنے سے ہو اور پھر ریپروڈیوس کرنے سے ہو, جہاں پہ میموری کا استعمال ہوتا ہے, چاہے اس سے ہو. وہاں پہ بھی اس ذہانت کا, اس ابیلٹی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بیسکلی آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ورچولی ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو, آر ہول ایکسپیرئنس آف لیونگ ایز اے میٹر آف فیکٹ, اس میں انٹیلیجنس ہیز اے ویری ویری میجر رول ٹو پلے. ان ادر ورڈس, how we act out our life, how we live our life has a lot to do with intelligence. So therefore, intelligence is a very important factor in psychology. It is a factor which sort of encompasses our whole life, اور اس کی جو رپل ہے, اس کا جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے لائف کے سارے ایلیمنٹس میں وہ پیدا ہوتا ہے. اب کچھ تھیوریز کی بات بھی کر لی جائے. دیر آر تھیوریز جو مختلف سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز جو ہے ڈیولپ کی ہے. ان تھیوریز میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا فیکٹر انالیٹیکل تھیوری کا, جو کہ 1927 میں اسپیئرمین نے ایکسپاؤنڈ کی, پریزنٹ کی. یہ پہلی دفعہ انٹیلیجنس کو مختلف فیکٹرز کی شکل میں دیکھنے کی کوشش کی گئی. اسپیئرمین کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ اس نے انٹیلیجنس کو جی فیکٹر کا نام دیا. جی کا سمبل اس نے یوز کیا. جی سے مراد اس کی تھی جنرل انٹیلیجنس. اس نے ایک جی کا سمبل انٹروڈیوس کیا اور ایک ایس کا سمبل انٹروڈیوس کیا. اس نے کہا کہ اوور آل جو ہماری انٹیلیجنس ہے وہ جو بیسک کمپوننٹ انٹیلیجنس کا ہے وہ جنرل انٹیلیجنس کا ہے. پھر جو ایس ہے وہ اسپیسیفک انٹیلیجنسز ہیں. اسپیسیفک انٹیلیجنس سے مراد اس کی تھی کہ ایک اوور آل انٹیلیجنس ہے انسان کی, پھر کچھ اسپیسیفک ایریاز میں پیپل ٹینڈ ٹو بی ڈفرینٹلی انٹیلیجنٹ. یہ پہلی دفعہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ آگے آیا جو فیکٹر انالیٹیکل کانسیپٹ کہلاتا ہے, کہ جس سے یہ پتہ چلا یا یہ چیز سامنے آئی, ایک تھیوریٹیکل ایک یہ پوسچولیٹ سامنے آیا کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ مختلف فیکٹرز پہ مبنی ہے اور بیسڈ ہے. فیکٹر سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ
اس میں ہمارے سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, سوشل انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ہمارے اور فیکٹرز لائک وربل انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ہمارے میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ہمارے کریٹیوٹی کے انٹیلیجنس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو therefore فیکٹرز جو ہے وہ بے شمار ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں, اور یہی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ all bright people, everybody who's intelligent, or everybody, let's say, who has the same intelligence does not necessarily have the same types of strengths. ایک شخص جو ہے اس کا اگر آئی کیو 110 ہے مثال کے طور پہ, جو کہ ابو ایوریج رینج میں ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ میتھمیٹکلی یا اپنے کام میں وہ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو, لیکن اس کی سوشل انٹیلیجنس اتنی اچھی نہ ہو, اس کو دوستیاں کرنی اتنی آسان نہ لگتی ہو, وہ اپنے آپ کو گروپ سچویشنز میں اتنا آسانی سے ایڈجسٹ یا اڈیپٹ نہ کر سکے. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ اسپیسیفک انٹیلیجنس کے ڈفرینسز کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اب آپ یہ سلائڈ دیکھ رہے ہوں گے, اس میں درمیان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی لکھا ہوا ہے. یہ جو جی ہے یہ بیسکلی اس کا جی سے مراد ہے جنرل انٹیلیجنس, اور سائڈس پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے اوول شیپ یہ جو فگرز دیکھ رہے ہیں یہ اسپیسیفک فیکٹرز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو بیسک کوڈ جو ہے وہ جنرل ابیلٹی کا ہے, جنرل انٹیلیجنس کا ہے, اور اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں 8 جو ہے یہ اوول شیپ یہ اسپیسیفک فیکٹرز دکھائے جا رہے ہیں. تو مراد یہی ہے کہ جنرل ابیلٹی میں سے اسپیسیفک ابیلٹیز جو ہے وہ ریپرزینٹ کی جا رہی ہیں. تو اب میں بات کرنی چاہوں گا اگلی تھیری کی, جو کہ ریمنڈ کیٹل کی تھیری کہلاتی ہے. یہ بھی بیسکلی ایک فیکٹر سیکنڈ آرڈر فیکٹرز کے اراؤنڈ ہی یہ ایکسپاؤنڈ کی گئی تھی, لیکن اس میں جو اسپیئرمین کا جو جی فیکٹر تھا یا جو جنرل انٹیلیجنس کا تھا فیکٹر, اس کو کیٹل نے تھوڑا سا مزید ڈیوائڈ کیا 2 چیزوں میں. پہلی جو اس کی کمپوننٹ تھا اس کو اس نے فلوئڈ ابیلٹی کا نام دیا. کیٹل کے ذہن میں فلوئڈ ابیلٹی سے مراد تھی کہ وہ ابیلٹی جو انسان میں قدرت کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا انہیریٹنس میں جو چیز ملتی ہے وہ فلوئڈ ابیلٹی ہے. تو فلوئڈ ابیلٹی کا تعلق جو ہے وہ انوائرمنٹ سے نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اپنی اندر کی جینیٹک پروگرامنگ سے ہوتا ہے. ایک تو فیکٹر فلوئڈ ابیلٹی کا ہو گیا, اور دوسرا جو فیکٹر اس نے پریزنٹ کیا وہ کرسٹلائزڈ ابیلٹی کا فیکٹر تھا. کرسٹلائزڈ ابیلٹی جو ہے یہ بیسکلی وہ ابیلٹی ہے جو کہ یہ جو اکثر جو اسٹینڈرڈائز انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں یہ اسی ابیلٹی کو ہی میجر کرتے ہیں, اسی کے بارے میں ہی بات چیت کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ ابیلٹی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری لرننگ سے ہے. چیزیں جو ہم نے ایکوائر کی ہوتی ہیں اپنی انوائرمنٹ میں سے, یا جو ہمارا ایکسپوئر ہوتا ہے لائف پہ, اس ایکسپوئر سے جو چیزیں ہم ایکوائر کرتے ہیں, اس کرسٹلائز انٹیلیجنس کا تعلق جو ہے, کمپوننٹ کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہے. تو یہ جو 2 کمپوننٹس تھے یہ خاص طور پہ کیٹل کی آئی تھنک کنٹریبیوشن کے حوالے سے ذہن میں رکھنے ضروری ہے. تیسری تھیری جس کا میں ذکر اب کرنا چاہوں گا وہ بڑی مشہور تھیری ہے جو کہ گلفرڈ کی تھیری کہلاتی ہے. گلفرڈ نے ایک ایسا اسٹرکچر کا ذکر کیا جس کو اس نے اسٹرکچر آف دا انٹلیکٹ کا نام دیا. SOI اس کا ایبریویشن ہے. تو یہ جو اسٹرکچر آف دا انٹلیکٹ ہے اس کا ایک کیوبیکل شکل میں اس نے ایک اسٹرکچر پریزنٹ کیا جو آپ کو سلائیڈ میں اس وقت سامنے نظر آ رہا ہوگا. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کیوبیکل اسٹرکچر ہے, اور اس کے 3 ایلیمنٹس جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. ایک تو کانٹینٹس کا اس کا ایلیمنٹ ہے, دوسرا آپریشنس کا ہے, اور تیسرا پروڈکٹس کا ہے. تو یہ جو آپریشنز ہیں یہ بیسکلی آر کوگنیشن, میموری, ڈائیورجنٹ پروڈکشن, کنسٹرکٹنگ لاجیکل آلٹرنیٹیوز, کنورجنٹ پروڈکشن, کنسٹرکٹنگ لاجک ٹائٹ آرگیومنٹس اینڈ ایویلویشن. تو اب آپ جاننا چاہیں گے واٹ از کوگنیشن. کوگنیشن از ریکگنائزنگ اینڈ ڈسکورنگ. آپ آپریشنز کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہ میموری کیا ہوتی ہے. تو میموری بیسکلی از ریٹیننگ اینڈ ریکالنگ دا کانٹینٹس آف تھاٹ.
اسی طرح جو تیسرا ایلیمنٹ ہے آپریشنس کا وہ ہے ڈائیورجنٹ پروڈکشن کا, producing a variety of ideas or solutions to a problem. That is what is divergent production. اسی طرح جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کنورجنٹ پروڈکشن کا, producing a single best solution to a problem. That is convergent production. اور اگلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایویلویشن کا ہے, deciding whether the intellectual contents are positive or negative, good or bad, etc. یہ آپریشنز بیسکلی ڈفرینٹ آپریشنز کے حوالے سے یہ بات تھی. اگلا جو اس کا آپ نے جو سائڈ دیکھی اس کیوب کی وہ کانٹینٹ کی سائڈ ہے. کانٹینٹ میں وی ٹاک آف ڈائمینشنز انوالوز ایریاز آف انفارمیشن ان وچ دی آپریشنز آر پرفارمڈ. ان میں پہلا جو ہے وہ فگرل ہے, دوسرا سمبولک ہے, تیسرا سیمینٹک ہے اور چوتھا بیہیورل ہے. تو ہم جب ان چار کانٹینٹس کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑی سی تفصیل دیتا چلوں. اس میں جو فگرل ہے اس سے مراد ہے the properties of stimuli we can experience through the senses. For example, color, loudness, shape, texture. اسی طرح اگلا جو ہے وہ symbolic ہے. symbolic سے مراد ہے numbers, letters, symbols, designs. content کا جو اگلا ایلیمنٹ ہے وہ semantics کا ہے. semantics سے مراد ہے the meaning of words and ideas. اور جو آخری جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے behavioral, the actions and expressions of people. So these are the 4 content dimensions جو اس کیوب کی ہیں. اب اس کی جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کی بات میں کرنی چاہوں گا. When a particular mental operation is applied to a specific type of content, there are 6 possible products. اب میں ان products کی بات کرنی چاہوں گا. They are units, classes, systems, relations, transformations and implications. اب ان پروڈکٹس کو تھوڑا سا میں مزید تفصیلاً بتانا چاہوں گا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ میں بھی. اس میں یونٹس اے سنگل نمبر, لیٹر اور ورڈ. دوسرا ہے کلاسز, اے ہائر آرڈر کانسیپٹ, فار ایگزامپل مین پلس ویمن از اکول ٹو پیپل. تیسرا ہے ریلیشنز, اے کنیکشن بٹوین کانسیپٹس. چوتھا ہے سسٹمس, این آرڈرنگ اور کلاسیفیکیشن آف ریلیشنز. پانچواں ہے ٹرانسفارمیشن, altering اور restructuring intellectual contents. آخری جو ہے وہ ہے implication, making inferences from separate pieces of information. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہ ٹوٹل جو ابیلٹیز بنتی ہیں یہ تقریباً 5 into 4 into 6 اگر آپ دیکھیں تو 120 ابیلٹیز, سیپریٹ انٹلیکچوئل ابیلٹیز کا ذکر اس تھیوری کے حساب سے ہوا. تو اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسی ڈیولپمنٹس کی جو کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کنسیڈر کی جاتی ہیں. ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں جو جو انٹیلیجنس ٹولز ہیں, ایک تو انہوں نے وہ جنرل ابیلٹی سے تھوڑے سے نکل کے انہوں نے اسپیسیفک ابیلٹیز کی طرف رخ کیا. تو اب ہم جب بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم اسپیسیفک ابیلٹیز کی بات ذرا زیادہ کرتے ہیں بنسبت آج سے کچھ سال پہلے. جس طرح جب انٹیلیجنس ٹیسٹنگ ہوتی تھی تو ایک جنرل آئی کیو لیول کی بات کی جاتی تھی. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ کی وربل ابیلٹی کیسی ہے, آپ کی پرفارمنس ابیلٹی کیسی ہے, آپ کی میموری کیسی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ اس ایریا میں ہوئی وہ خاص طور پہ پروسیسنگ کے ایریا میں ہوئی. پروسیسنگ سے میری مراد یہ ہے کہ کوگنیٹو فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی اب ہمارے جو آج کل موجودہ جو جنرل ابیلٹی ٹیسٹ ہے وہ خاص طور پہ کوگنیٹو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں. اور جب ہم کوگنیٹو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہم 7 کوگنیٹو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, جن میں لانگ ٹرم میموری, شارٹ ٹرم میموری, مینٹل پروسیسنگ اسپیڈ, ویژول پروسیسنگ اسپیڈ, آڈیٹری پروسیسنگ اسپیڈ, فلوئڈ ریزننگ, کمپریہنشن نالج, یہ ایلیمنٹس ہیں. تو لہٰذا اب اس زمانے میں, آج کل کے زمانے میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ٹیسٹ اسکور سامنے آئیں گے تو اسپیسیفک ابیلٹیز کا خاص طور پہ ان میں ذکر آپ کو ملے گا. اب ایک اور تھیوری جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ گارڈنرز تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنسز کہلاتی ہے. گارڈنر نے 1983 میں انٹیلیجنس کو ایک اور حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ انٹیلیجنس جو ہے یہ بیسکلی 6 کمپوننٹس پہ
یہ کمپرائز کرتی ہے. اس کے 6 کمپوننٹس ہیں. دیر آر 6 ٹائپس آف انٹیلیجنس. آئی مین یہ ایک گارڈنر کا اپنا ایک ویو آف لوکنگ ایٹ انٹیلیجنس ہے. اس نے کہا جی پہلی جو ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے وہ لنگوسٹکس ہے. لنگوسٹکس سے اس کی مراد آف کورس یہ ہے کہ how are you in your communication skills, how are you in your language skills, how are you in expressing yourself. دوسرا اس نے کہا جو انٹیلیجنس ہے وہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے کہ آپ کی ابیلٹی ٹو سنتھسائز میوزک, ٹو ہیئر میوزک, تو اس کو میوزیکل انٹیلیجنس کا اس نے نام دیا. تیسری کو اس نے کہا جی لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے. اور چوتھی جو ہے وہ باڈیلی کنیستھیٹک انٹیلیجنس ہے. پانچویں جو ہے وہ اسپیشل انٹیلیجنس ہے. اور آخری اس نے کہا جو ہے وہ پرسنل انٹیلیجنس ہے. تو اس تھیوری کے اراؤنڈ اور سائیکالوجسٹ نے جو تھوڑے سے کرٹیسزم جو آیا اس کے حوالے سے, وہ بیسکلی یہی آیا کہ یہ گارڈنر جو تھا یہ انٹیلیجنس کے اسپیسیفک انٹیلیجنس کی اتنی ذکر نہیں کر رہا تھا جتنے اسپیشل ٹیلنٹس کی وہ بات کر رہا تھا. دیئرفور گارڈنر کی تھیوری بھی لائک ادر تھیوریز, اس کا ایک پوائنٹ آف ویو آیا. پھر سائیکالوجسٹ سارٹ آف مووڈ آن. اس کے بعد اس کی تھیوری کے بعد ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ تھیوری آئی, اس کا تعلق جو ہے وہ ہے ایک اور بڑے مشہور نام سے جو اسٹرنبرگ کا نام ہمارے نفسیات کے کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. اسٹرنبرگ نے ایک تھیوری پیش کی جس کا نام ٹرائیارکک تھیوری رکھ دیا گیا بعد میں. سو ٹرائیارکک تھیوری جو تھی یہ بیسکلی انٹیلیجنس کو 3 طریقوں سے دیکھنا. ٹرائیارکک سے مراد یہی ہے کہ 3 ایلیمنٹس اس کے انٹیلیجنس پہ فوکس کرنا, 3 ڈائمینشنس انٹیلیجنس کی کو دیکھنا. پہلی جو اس نے انٹیلیجنس کی ڈائمینشن کا بات کی وہ کمپونینشل انٹیلیجنس کی اس سے بات کی. کمپونینشل انٹیلیجنس سے مراد اس کی انالیٹیکل ابیلٹی انسان کی, کہ انسان چیزوں کو کس انداز سے انالائز کرتا ہے اور اس انالیسس کو وہ کس طرح یوز کر کے جنرلائز کرتا ہے اپنی سچویشن میں. اس کو اس نے کمپونینشل انٹیلیجنس کا نام دیا. اسی طرح جو دوسرا اس نے انٹیلیجنس کی جو بات کی وہ ایکسپیرینشیل انٹیلیجنس کی بات کی. ایکسپیرینشیل انٹیلیجنس سے اس کی مراد تھی کریٹیو تھنکنگ, کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز کو لے کے کس طرح لاگو کرتا ہے چیزوں پہ اور نئی انداز سے چیز کرنے پہ, کہ وہ اپنی پرانی لرننگ کو لے کے اس کو کس طرح ایک نیا پہلو ایک نئی ڈائمینشن دیتا ہے اور اس کو وہ لے کے آگے چلتا ہے. اور تیسری جو اس نے ڈائمینشن کی بات کی وہ کانٹیکچول انٹیلیجنس کا ڈائمینشن تھی. یہ جو کانٹیکچول انٹیلیجنس کی ڈائمینشن ہے اس کا ہم اکثر اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ دیٹ پرسن از ویری اسٹریٹ وائز. تو اسٹریٹ وائز ہونا جو ہے وہ کانٹیکچول انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ بات ہوتی ہے, کہ اسٹریٹ وائز کا مطلب ہے کہ a person may not be educated, but in spite of the fact that a person is not educated, but you may find a person to be very successful in life. He may be very good in what he does. He may be a tailor master, but he may be very good in his work. He may be very good in dealing with things. ایک آدمی جو کنٹیکچولی برائٹ اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے مینوپولیٹ کر لیتا ہے, وہ پھنستا نہیں ہے سچویشنز میں. ویئر ایز دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی دفعہ پیپل ہو آر ویری اینالیٹیکل اور پیپل ہو آر ویری کریٹیو یا پیپل who are very good academically, وہ اپنے ان کاموں میں تو بڑے اچھے ہو سکتے ہیں لیکن they may not be very good street wise. وہ جب ایک عام سچویشن میں انہیں ڈالا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عام سچویشن میں ان کو مسئلے پیش آ سکتے ہیں. they may have problems in dealing with those situations. so therefore یہ بھی ایک جو اسٹریٹ وائز ہونا یا کنٹیکچولی برائٹ اور انٹیلیجنٹ ہونا, یہ پہلی دفعہ اس کی تھیوری میں یہ چیز سامنے آئی. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ویلیو ٹو دس پرٹیکولر سارٹ آف ٹو دس پرٹیکولر تھیوری, کہ واقعی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو 3 کمپوننٹس ہیں انٹیلیجنس کے, they do play a very important part in our lives. اسی طرح
جو سنگل فیکٹر انٹیلیجنس کی جو تھیوری تھی، جس ہم نے جی فیکٹر انٹیلیجنس کی بات پہلے کی تھی، تو اب آہستہ آہستہ یہ جو مختلف تھیوریز تھیں، انہوں نے جو چیز آگے لانی شروع کر دی وہ یہ تھی کہ اب ہم جب ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا اب انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ٹائپ کی انٹیلیجنس کی بات نہیں کرتے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو شخص ہے ہی از ویری گڈ ان ہز ورک، ہی مے بی اے ویری گڈ سائنٹسٹ بٹ ہی مے ناٹ بی ویری گڈ ان ہیومن ریلیشن شپس، اور دس پرسن مے بی اے جینیس اور ویری برائٹ ان ٹرمز آف ہز ability to do mathematics, but he may not be very good in playing games. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنسز کی بات اب ہونی شروع ہو گئی ہے. اسی لیے اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فار انسٹنس جب ہم بات ایک آئی کیو اسکور کی بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کا آئی کیو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ابو ایوریج رینج میں آیا ہے، وہ 112 ہے یا 115 ہے، تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک جنرل ایبلٹی تو 112 یا 115 کی رینج میں ہے، لیکن ہم پھر اس کو تھوڑا سا مختلف انٹیلیجنس کے کمپوننٹس میں ہم اس کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص کی آئی کیو تو 112 ہے، لیکن اس کی جو اسپیشل آرگنائزیشن ایبلٹی ہے وہ سب سے اس کا اسٹرانگسٹ فیکٹر ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی آئی کیو تو 112 ہے، لیکن اس کا اسپیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے، اور اس کی سیکوینشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی بلو ایوریج ہے، لیکن اس کی ایکوائرڈ نالج کی ایبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی. تو لہٰذا اب ہم ایک جنرل ایبلٹی کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان ٹرمز آف آئی کیو اسکور، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک ایبلٹیز کی بھی بات کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور جو چیز اب بات کرتے ہیں وہ کوگنیٹو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں، جن کا تعلق مینٹل فنکشننگ سے ہے کہ میموری کیسی ہے اس شخص کی. ہم یہ بھی بات اب کرتے ہیں کہ جی اس شخص کی لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور شارٹ ٹرم میموری اتنی اچھی نہیں، یا اس شخص کی جو سننے کی پروسیسنگ ہے، آڈیٹری پروسیسنگ، اس کا جو مائنڈ جو ہے وہ چیزوں کو سن کے بڑی جلدی یاد کر لیتا ہے، لیکن دیکھ کے پڑھ کے جس کا تعلق ویژول پروسیسنگ سے ہے وہ اتنی اچھی نہیں. تو اب لہٰذا بہت ترقی اس فیلڈ میں ہو گئی ہے، تو اب ہم پروسیسنگ جو ہے فیکٹرز کی، کوگنیٹو فیکٹرز کی، ہم نے وہ بھی کرنی شروع کر دی ہے. اب میں اگلے ٹاپک پہ موو کرنا چاہوں گا جس کا تعلق ہے بیسیکلی ہسٹری آف انٹیلیجنس ٹیسٹنگ سے. سیکنڈ ہاف آف 19th سینچری میں دو بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پیچھے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مختلف قسم کے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھے وہ بننے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں لوگوں کو اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑی تھی فوج میں. تو امریکہ میں انگلینڈ میں ان ممالک میں بے شمار ٹیسٹ فٹافٹ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے تھے، جس طرح وہ الفا ٹیسٹ، بیٹا ٹیسٹ آرمی والوں نے بنانے شروع کر دیے تھے. تو سیکنڈ ہاف آف دا 19th سینچری میں اسی طرح دو فیکٹرز یا دو فورسز جو سامنے آئیں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. ان میں سے ایک فیکٹر اور ایک جو فورس تھی وہ بیسکلی تھی ایجوکیشن کے سیکٹر میں، کہ امریکہ میں خاص طور پہ جو ایجوکیشن تھی وہ فری کر دی گئی اور کمپلسری کر دی گئی. جب ایجوکیشن فری کی گئی اور کمپلسری کی گئی تو ایک دم سے بے شمار لوگ جو تھے، آپ خود ہی سوچیں اگر ایک چیز کمپلسری کر دی جائے، یہاں پہ کمپلسری ہم پاکستان میں یہ کر دیں کہ جی ایف اے تک ایجوکیشن جو ہے کمپلسری ہے، تو یو کین جسٹ امیجن کہ آل آف اے سڈن بے شمار لوگ جو ہیں وہ کالجز میں آ جائیں گے. تو جب یہ چیز ہوئی امریکہ میں تو اس میں ایکڈیمک پرابلمز جو تھیں اسٹوڈنٹس کی وہ خاص طور پہ سامنے آنی شروع ہو گئی کہ بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس آ گئے، ایسی بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس آ گئے جہاں پہ فیملیز میں ایجوکیشن ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. آئی مین دے کیم فرام some of them came from very poor backgrounds جہاں پہ ایجوکیشن کا نام ہی کبھی نہیں لیا گیا تھا.
لیکن کیونکہ وہ چیز مینڈیٹری ہو گئی، سرکار کی طرف سے لازمی ہو گئی، تو لہٰذا ان کو لازماً اب ایجوکیشن میں آنا پڑا. اسی طرح ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اب جب یہ اسٹوڈنٹس بے شمار آئے تو ان میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس فیل ہونے شروع ہو گئے. تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز اسٹوڈنٹس، واٹ ٹو ڈو فار دیز اسٹوڈنٹس، ہاؤ ٹو ہیلپ دیز اسٹوڈنٹس. تو اس سے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی موومنٹ ہے اس کو بڑا ایک قسم کا امپیٹس ملا. اس کو امپیٹس اس فارم میں ملا کہ بہت سے نئے ٹیسٹ ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے، اور یہ جو ٹیسٹ تھے یہ خاص طور پہ ان کا جو فوکس تھا وہ اس پہ تھا کہ ہاؤ ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو ڈو بیٹر ایکیڈیمکلی. اسی طرح ایک جو دوسرا ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سائیکالوجسٹ نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کچھ نئے انسٹرومنٹس بنانے کی ضرورت ہے جن سے انٹیلیجنس کو میجر کیا جائے. تو اس پروسیس میں، اس اویئرنیس میں، اس جستجو میں جو لوگ آگے آنے شروع ہوئے ان میں الفریڈ بینے اور تھیوڈور سائمن، دے ور ٹو نیمز ورتھ مینشننگ. یہ دو لوگ وہ ہیں جو ایک قسم کے آپ سمجھ لیں ان کو ہم بابائے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کہتے ہیں. آئی مین دیز ور دا پیپل جنہوں نے پہلی دفعہ ایسے ٹیسٹ بنانے شروع کیے اور بنائے جو وہ مینٹ فار دا جنرل پبلک. اس سے پہلے کے جو ٹیسٹ تھے وہ زیادہ تر آرم فورسز کے لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے. سو فار دا فرسٹ ٹائم اب ایسے انسٹرومنٹس بننے شروع ہو گئے جو ڈائریکٹلی جن کو لاگو کیا جا سکتا تھا لوگوں پہ، جنرل پبلک پہ، اسکول گوئنگ لوگوں پہ، کالج گوئنگ لوگوں پہ اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ٹیسٹنگ کی موومنٹ تھی یہ بینے نے اور سائمن نے اس کو آگے چلایا، اور بے شمار آگے اور ایسے ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے جن کا میں ذکر اب کروں گا. اس کے بعد پھر جو ٹیسٹ آگے ڈیولپ ہوئے ان میں خاص طور پہ جو فوکس اور ایمفسس تھا وہ انٹیلیجنس کو کوانٹیفائی کرنے پہ ہو گیا کہ ایگزیکٹلی آئی کیو کیا ہے شخص کا. ایک انٹیلیجنس کوشنٹ ڈٹرمن کرنا جو تھا وہ آئی مین دیٹ واز ایمفسائز اینڈ دیٹ واز ڈٹرمنڈ، کیونکہ اس کی بیسس پہ کٹ آف پوائنٹس بنا دیے گئے کہ اگر آپ کا آئی کیو اس رینج میں ہے تو دین یو کین بی اے ایوریج اسٹوڈنٹ. اگر آپ کا آئی کیو اس رینج میں ہوگا تو دین یو ول بی اے اوور اچیونگ اسٹوڈنٹ، اور یو ول ڈو ویل، اور یو ول بی اچیور. آئی مین یہ اچیومنٹ کا جو پروسیس تھا وہ اس سے ڈٹرمن ہونا شروع کر دیا گیا. لیکن ساتھ ساتھ اس موومنٹ کے ایک اور ایلیمنٹ بھی جو داخل ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز مشہور ہوتی ہے یا پاپولرائز ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے فیکٹرز بھی اور ایسی فورسز بھی مارکیٹ میں یا سوسائٹی میں پیدا کر دیتی ہے جو اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ کرٹیکل فیکٹرز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں. تو کرٹیکل فیکٹرز جو ایڈ ہونے شروع ہو گئے ان میں ایک فیکٹر تو یہ ایڈ ہونا شروع ہو گیا کہ کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے یہ اتنی ریلائبل چیز نہیں ہے. آپ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی بیسس پہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے فیوچر آف اے پرسن. اور پھر ایک جو بہت بڑی موومنٹ جو پیدا خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں ہوئی وہ یہ موومنٹ تھی کہ جو بلیک امریکنز تھے یا جن کو وہ افریقن امریکنز کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ کا ایک گروپ ایسا بھی پیدا ہوا جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے، جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، یہ وائٹ امریکنز کو تو بہتر طریقے سے میجر کرتے ہیں، کیونکہ جو نارم یوز کیا گیا تھا اس میں وائٹ امریکنز زیادہ یوز کیے گئے تھے. لیکن یہ جو بلیک امریکنز ہے جن کی جو کلچر ڈفرینٹ ہے، جن کی ٹریڈیشن ڈفرینٹ ہے، جن کی لینگویج ڈفرینٹ ہے، یا جس طرح جو لوکل انڈینس تھے وہاں پہ، جن کو ہم ریڈ انڈینس کا نام بھی کئی دفعہ دیتے ہیں، کہ ان لوگوں کے لیے یہ جو انسٹرومنٹس ہیں یہ اتنے ریلائبل نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ اس طرح کی ایک تھنکنگ جو ہے، ایک موومنٹ جو ہے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں وہ آ گئی کہ بھئی انٹیلیجنس ٹیسٹ یس دے ڈو ٹیل اس، دے گیو اس انفارمیشن اباؤٹ پیپل، بٹ اس میں ان کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. اور لمیٹیشنز میں خاص طور پہ
جو کلچرل لمیٹیشن ہے دیٹ بیکیم اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اس سے یہ ہوا کہ جو آئندہ کی ریسرچز اس ایریا میں ہوئیں, جو آئندہ کے ٹولز جو اس ایریا میں ڈیولپ ہوئے, ان میں خاص طور پہ ٹیسٹ آئٹمس پہ توجہ دینی بہت زیادہ سائیکالوجسٹ نے شروع کر دی. ٹیسٹ آئٹم سے میری مراد یہ ہے کہ فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہم نے یوز کرنا ہے, تو وہاں پہ اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہو ڈسکورڈ امریکہ, تو پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اتنا ریلیونٹ ٹیسٹ آئٹم نہیں ہوگا. تو اس ریلیونس کے حوالے سے چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئیں. انہوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ جو ٹیسٹ کا انسٹرومنٹ ہے, آیا یہ کہاں یوز ہونا ہے, آیا یہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں یوز ہونا ہے, آیا یہ اسپینش اسپیکنگ ورلڈ میں یوز ہونا ہے, اور یا یہ کسی چائنیز یا جاپنیز اسپیکنگ ورلڈ میں جو یوز ہونا ہے. تو انہوں نے پھر جو ٹیسٹ آئٹمس سے ان کو کسی حد تک ماڈیفائی کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ٹیسٹ آئٹمس کو اس کلچر کے حوالے سے اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا جس کلچر میں اس ٹیسٹ کا یوزیج ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا ویکسلر کی. ویکسلر جو ہے یہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھا جس نے 1940s میں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ پہ بہت کام کیا, اور اس کی کنٹریبیوشن یہ رہی کہ اس نے بے شمار جو پہلے ٹیسٹ اس سے پہلے 40 سے پہلے کے جو ٹیسٹ تھے ان کو کمبائن کر کے ایک نیا انسٹرومنٹ بنایا. اس کا نام اس نے ویز رکھا, WAIS, ویز, ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل اس کا نام ہے. تو یہ جو ٹیسٹ تھا یہ اس نے ایڈلٹس کے لیے بنایا, اور اس میں اس نے جو ایک تصور پہلی دفعہ دیا وہ یہ دیا کہ یہ جو میرا ٹیسٹ ہے, اس نے کہا یہ ایڈلٹس کے انٹیلیجنس لیولز کے بارے میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے. تو اس نے اچھا خاصا کام اپنے اس ایڈلٹ اسکیل پہ کیا. اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب ایک ایسا اسکیل بھی بنانا چاہیے جو کہ خاص طور پہ بچوں کے لیے ہو, اور اس میں پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے 4.5 سال سے لے کے 17 سال تک کے بچوں کے لیے ایک اور ٹیسٹ ڈیولپ کیا, اور اس ٹیسٹ کا نام اس نے وسک رکھا. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک تیسرا انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا جو پری اسکول چلڈرن کے لیے اس نے بنایا. یہ ان ادر ورڈز 4 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے اس نے یہ انسٹرومنٹ بنایا. تو ویکسلر کی کنٹریبیوشن جو ہے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے, اور اس نے پہلی دفعہ ایک ایسا کانسیپٹ انٹیلیجنس کا پریزنٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ جو انٹیلیجنس جو ہے اس کے جو ٹیسٹ تھے وہ وربل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ انسان کی وربل ابیلٹیز میں وہ کتنا برائٹ ہے یا کہاں پہ آتا ہے. اسی طرح پریکٹیکل ابیلٹیز یا پرفارمنس ابیلٹیز کے بارے میں بھی وہ ہمیں ایک اچھا اندازہ ہمیں اس سے ملتا ہے. اور پھر ایک اوور آل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی کہ فل اسکیل IQ انسان کا کیا ہے, یہ بھی جو چیز ہے اس کے ٹیسٹنگ میں ہمیں ملتی ہے. ویکسلر نے جو کانسیپٹ پیش کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے, میرے انسٹرومنٹس ہیں, جو میرے ٹیسٹ ہیں, یہ انسان کی فنکشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بتائیں گے. تو فنکشنل انٹیلیجنس آئی تھنک آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ فنکشنل انٹیلیجنس کے بارے میں ہی بتاتے ہیں. فنکشنل انٹیلیجنس سے مراد ہے کہ آپ کی فنکشننگ لیول جو ہے ان مختلف ایبلٹیز میں وہ کہاں پہ ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی انوائرمنٹ بہتر ہو جائے یا آپ کا ایکسپوئر بہتر کر دیا جائے تو آپ کی فنکشننگ ایبلٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے. سو دیئرفور ویکسلر نے یہ چیز بڑے واضح طور پہ بتائی کہ جو میرے ٹیسٹ ہیں, جو ویکسلر اسکیلز ہیں, یہ انسان کی اس وقت کی فنکشننگ ایبلٹی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. یہ ہرگز یہ نہیں بتاتے کہ اس میں آگے ایبلٹی جو ہے وہ ٹو لرن وہ کتنی ہے. تو لہٰذا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم فار انسٹنس جب بچوں کے ساتھ یہ سائیکولوجیکل انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ لو ایوریج رینج میں آتا ہے,
کیونکہ اس کا پراپر ایکسپوئر نہیں ملا ہوتا اس کو ایکیڈیمکس کا. جب اس کو پراپر ایکیڈیمکس کا ایکسپوئر ملتا ہے, اس کی نیڈس کے حساب سے وہ ایکسپوئر اس کو ملتا ہے, تو وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سیکھتا ہے. تو پھر اس کا 1 سال کے بعد جب اس کی ری ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو اس کے کئی دفعہ 8 سے 10 یا 8 سے 14 آئی کیو پوائنٹس اس میں امپرومنٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اس امپرومنٹ کی بھی وجہ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے مزید چیزوں کو سیکھ لیا ہوتا ہے. تو ایک خوبصورتی جو ان ٹیسٹنگ انسٹرومنٹس کی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کانسٹنٹلی اڈیپٹ کیا جاتا ہے, ان کو ریوائز کیا جاتا ہے, ان کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے, ان کو بہتر کیا جاتا ہے, اور ان کے نئے نارمز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں, اور ان کے جو آئٹمز ہیں ان کو بھی کانسٹنٹلی امپروو کیا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اب آپ ذہن میں رکھیے. تو آج کے لیکچر کے حوالے سے جو پھر چیزیں جو واضح ہوئیں وہ یہی واضح ہوئیں کہ جنرل ایبلٹی جو ہے, انٹیلیجنس جو ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سائیکالوجی کا, اور اس کانسیپٹ کو مختلف تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویوز سے اس کو ڈیولپ کیا گیا, اور پھر مختلف انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ایوالو ہوئے اور وہ ڈیولپ ہوئے. اور وہ جو انسٹرومنٹس بھی جو ہیں وہ ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہیں جن کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو بن گیا ہے اب دس از گڈ فار آل ٹائمس ٹو کم, بلکہ وہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جن پہ کانسٹنٹلی ریسرچ ہوتی ہے. وہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جن کا نارمیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. فار انسٹنس ایک ہو سکتا ہے ٹیسٹ جو ہے وہ انیشلی امریکہ میں ڈیولپ کیا گیا ہو, اس کے بعد اس کا نارمیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ پھر انگلینڈ میں ڈیولپ کیا جائے, اس پہ کام کیا جائے, یورپ میں اس پہ کام کیا جائے, جاپان میں اس پہ کام کیا جائے, پاکستان میں اس پہ کام کیا جائے. تو مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہی ہے کہ ان ٹولز کو آپ اس علاقے کے حساب سے ڈیولپ کریں اور ماڈیفائی کریں جس علاقے میں اس کا استعمال ہونا ہے. تو اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس میں کس قسم کی ڈیولپمنٹ اوور دا ایئرز ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.